بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 59 آیات ہیں 3 رکوعوں میں۔ فرمان الہی ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں ہا اور میم۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق واضح کرنے والی ہے، جو روشن کتاب ہے۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں۔ انا کننا منذرین، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ فیہا یفرق، اس رات میں فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں۔ کل امر حکیم، ہر حکیمانہ معاملہ، تمام پر حکمت امور۔ امرا من عندنا، طے شدہ احکام ہماری طرف سے ہیں۔ انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی تو ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء، تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا بے دخان مبین، واضح دھواں۔ یغش الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ انا مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری، کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی کی وہ استعداد، ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ انکم عائدون، لے یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور ہم نے ان سے پہلے بھی آزمایا تھا قوم فرعون کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک معزز رسول، معزز پیغمبر آئے تھے۔ ان ادوا الی عباد اللہ، وہ جو رسول آئے تھے وہ اس پیغام کے ساتھ آئے تھے۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اے اللہ کے کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی میرے اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنو اسرائیل کی حوالگی مانگ رہے ہیں کہ ان کو میرے حوالے کر دو، ان کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو آزادی دے دو، ان کو جانے دو یہاں سے۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ فدعا ربہ،
پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی ان ہؤلاء قوم مجرمون، اور پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، کہ یہ مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اللہ نے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، کہ اچھا تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جاؤ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور یقیناً تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو ساکن ہی چھوڑ دینا، انہم جند مغرقون، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا، وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا لشکر ہیں جن کو ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات تھے، ونعمت، اور کتنا انعام اور نعمتیں تھیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں یہ مزے اڑایا کرتے تھے، عائش کیا کرتے تھے، کیسی کیسی نعمتیں چھوڑ گئے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء، نہ تو آسمان ان پر رویا، نہ تو آسمان ان پر رویا، والارض، اور نہ ہی زمین، وما کانوا لہو وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تو نجات دی، من العذاب المہین، ذلت آمیز عذاب سے، من فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، وہ تو بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے علم رکھنے کے باوجود، یہ یوں ہے کہ ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق، یعنی بنو اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق، اخترناہم، ہم نے ان کو چن لیا، ترجیح دی علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ وآتیناہم من الآیات، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دکھائیں، ما فیہ بلاء مبین، جن میں کھلا ہوا انعام تھا، بہت واضح آزمائش سی۔ اس میں بنو اسرائیل پر ان انعامات کا ذکر ہے، جیسے من و سلوہ، پتھر سے چشمے نکال دینا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جانا وغیرہ۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ان ہی الا موتتنا الاولی، کیونکہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی، وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ساتھ یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر، کیا یہ لوگ بہتر ہیں؟ ام قوم تبع، یا تبع کی قوم، تبع کے لوگ، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ یہ جو تبع ہے یہ دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ قرآن مجید نے یہاں یہ تو متعین نہیں فرمایا کہ اس سے مراد کون سا تبع ہے، یعنی یمن کا کون سا بادشاہ ہے، لیکن حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ واضح کیا ہے کہ یہاں مراد وہ تبع ہے جس کا نام اسعد ابو قریب تھا۔ یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے کا ہے، جو اس وقت دین موسوی پر تھا، اور وہی اس وقت دین حق تھا، یہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم نے بعد میں بت پرستی اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ تو فرمایا اہم خیرون ام قوم تبع، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے جو کچھ درمیان ہے اس کو، ما خلقنا، ہم نے ان کو نہیں بنایا، لاعبین، بے فائدہ کھیل کے لیے، یعنی یہ سب کچھ ہم نے ماس کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو یعنی آسمان و زمین کو
نہیں بنایا الا بالحق مگر برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، انہ هو العزیز الرحیم یقیناً وہی ہے زبردست بہت رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم یقیناً وہ جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل تیل کی تلچھٹ جیسا ہے، یغلی فی البطون وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا، کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی کا جوش ہوتا ہے، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اور دھکو دھکی، فاعتلوہ الی سواء الجحیم اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق راسی پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق اب چکھو، انک انت العزیز الکریم تو تم تو بڑے طاقتور بڑے معزز تھے نا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون یقیناً یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین ان کے بالمقابل ان المتقین جو متقین لوگ ہیں فی مقام امین وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، یقیناً وہ امن والی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحور عین اور ہم ان سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بیاہ دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی اور وہاں وہ نہیں چکھیں گے، یعنی جو موت پہلے ان کو آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فضلا من ربک یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی تو ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک الغرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانما یسرناہ بلسانک ہم نے اس کو تمہاری زبان میں یعنی اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے، انہم مرتقبون یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔